تو امید و بیم یعنی خوف بھی ہو امید بھی ہو، انسان کا ایمان اس کے درمیان میں ہوتا ہے۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کے درمیان میں ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ اگر یہ اعلان ہو کہ سارے انسان وہ جنتی ہیں سوائے ایک کہ وہ جہنمی ہے، تو مجھے خوف ہے کہیں وہ میں نہ ہوں۔ اور اگر یہ اعلان ہو کہ سارے انسان جہنمی ہیں ایک آدمی جنتی ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ شاید وہ میں ہوں۔ تو یہ بتلا جائے کہ انسان امید اور بیم کے درمیان میں رہے۔ اور بڑھاپے کے اندر جب انسان اپنی حیات کے آخری لمحات میں ہوتا ہے تو اس وقت امید کا غلبہ ہونا چاہیے۔ اس وقت انسان اللہ کی رحمت کے بارے میں زیادہ سوچے، اعمال اچھے کرے، اللہ کی رحمت کو سوچے۔ ایسے ہی کسی بوڑھے بیمار کے پاس انسان جائے جو تھوڑی مایوسی کی باتیں کرے، پتہ نہیں میں بچوں گا نہیں بچوں گا، میں تو زندگی بھر گناہ کرتا رہا، میرا کیا ہوگا، اللہ کے کیسے پیشی ہوگی، تو اس قسم کے لوگوں کو امید دلائی جائے، کہا جائے اللہ غفور رحیم، آپ فکر نہ کریں، آپ جو ہے وہ اسلام کی حالت میں ہیں، ایمان کی حالت میں ہیں، اور جس کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے اس کا انتقال ہو، وہ سیدھے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ آپ فکر نہ، اس قسم کی باتیں کر کے اس کو امید دلائی جائے، اس کو مایوس نہ کیا جائے۔ اور جوانی میں جو ہے وہ خوف کا غلبہ ہونا چاہیے، تاکہ انسان کو گناہوں کی جرت نہ ہو، اس کو تھوڑا خوف رہے گا تو وہ نافرمانی نہیں کرے گا، حدود سے آگے نہیں نکلے گا۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائے تو تم کو برا لگے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا حکم صحابہ کے درمیان میں بیان فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ ایک شخص اٹھے اور وہ کہنے لگے کہ ہر سال فرض ہے، یہ غالب اس سال کے لیے فرض ہے۔ آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر کھڑے ہوئے، پھر پوچھا، پھر خاموش رہے، پھر کھڑے ہوئے، پھر پوچھا، 3 دفعہ ایسے ہوا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو یہ حج تم پر ہر سال فرض ہو جاتا اور تم کر نہیں سکتے تھے۔ زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، باقی جو ہے وہ نفل حج ہوتے ہیں، لیکن فرض حج وہ ایک ہی ہے۔ تو اس قسم کے سوال کرنے سے اگر فرضیت ہر سال کے لیے آ جاتی ہے تو انسان مشقت میں پڑ جاتا، اللہ نے یہ آیتیں اتاری۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے نامناسب سوال کیے، آ کر یہ کہا کہ میرے والد کون ہیں، بعض نے کہا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ اونٹنی کدھر ہے۔ تو آیت کریمہ میں منع کر دیا گیا۔ اس میں یہ سبق ہے کہ بے جا سوالات نہ کیے جائیں، اس میں سوال کرنے والے کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور مجیب جو جواب دینے والا ہے اس کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ جو صحیح اور اصلی کوئی مسئلہ پیش آیا ہے اس کے حوالے سے سوال کر لیا جائے۔ بعض لوگ آ کر پوچھتے ہیں اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا، اصحاب کہف کا غار کہاں پر ہے۔ جب ان چیزوں کو قرآن کریم مبہم رکھ رہا ہے، بیان نہیں کر رہا، تو حکم یہ ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس کو اللہ نے مبہم رکھا تم بھی اس کو مبہم رکھو، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ جب چھوڑے اس پر ہمارے دین کا مدار نہیں ہے، کل قیامت میں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی اور وہ کتنے سال تک سوتے رہے، ان کا کتے کا رنگ کیا تھا، کتے کا نام کیا تھا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم سے پوچھا جائے گا تم نے علم پر عمل کیا، تم نے اپنی عمر کو کہاں گزارا، تم نے جوانی کو کہاں لگایا، حلال کو اختیار کیا، حرام سے بچے نہیں بچے، تقوی کے ساتھ رہے نہیں رہے، اس کی تو عام طور پر فکر نہیں ہو رہی، اور سوال یہ پوچھے جا رہے ہیں، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو اس آیت کا یہی سبق ہے کہ انسان ایسے سوالوں سے احتیاط کرے۔ پھر یہ فرمایا کہ بعض لوگ کچھ لوگوں نے، کچھ اقوام نے اس قسم کے سوالات کیے تھے تم سے پہلے، پھر وہ کافر ہو گئے۔ پھر مشرکین کی رسموں کا رد بھی ہوا ہے۔ مشرکین کا ایک رسم تھی کہ وہ جانوروں کو مختلف طریقوں سے بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے۔ ایک بحیرہ ہے، ایک صائبہ ہے، ایک وسیلہ، ایک حام ہے۔ اس کی تفسیر میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر کا قول ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، تو میں خالی اسی کے حوالے سے کچھ وضاحت پیش کر دیتا ہوں کہ بحیرہ وہ اونٹنی جس کے دودھ کو بتوں کے نام پر نامزد کیا جاتا تھا اور اس کا دودھ کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، اس کو بحیرہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی حرمت کوئی شریعت میں نہیں ہے، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ جانوروں کے دودھوں کو غیر اللہ کے نام پر مخصوص کر کے نامزد کر دے اور انسانوں کے لیے اس کے استعمال کو حرام قرار دے۔ صائبہ وہ اونٹنی جس کو بتوں کے نام پر پورا کا پورا چھوڑ دیا جاتا تھا،
اس کو صاحبہ کہتے ہیں. اور وسیلہ وہ اونٹنی جو پے در پہ مادہ بچے جنے اور کوئی نر نہ جنے تو اس کو وسیلہ کہہ دیتے ہیں. اور اس کی بھی جو ہے وہ نامزدگی ہو جایا کرتی تھی بتوں کے نام پر. اس پر نہ سواری کرتے تھے نہ اس پر کوئی بار برداری کرتے تھے. اور حام وہ نر اونٹ جس نے ایک مخصوص تعداد میں جفتی کی ہو تو پھر اور اس سے جو ہے وہ بچے پیدا ہوئے ہوں تو اس کو حام کہہ دیا کرتے تھے کہ اس نے اپنی پشت کو بچا لیا ہے, اب اس پر نہ سواری کوئی کرے گا نہ اس کو ذبح کرے گا, اور اس کو بھی مخصوص کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مشروع نہیں کیا لیکن کافروں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے, ان میں اکثر لا یعقل ہے. پھر یہ فرمایا کہ ان کافروں کو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کی احکام کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. مشرکین یہ جواب دیا کرتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا, ہم نے اپنے آبا کو جس دین پر جس شریعت پر پایا ہے ہمیں وہ کافی ہے. آج کچھ مسلمان کیا کہتے ہیں جب ان کو کوئی صحیح بات بتلائی جائے, ہمارے خاندان میں تو یہ چلا آ رہا ہے, یہ مشرکین کی اس بات کی مشابہت ہے, یہ ہمارے علاقے میں تو یہ رسم یوں ہی ہوتی ہے. وہاں دیکھنا یہ چاہیے کہ شریعت کا حکم کیا ہے. ہماری رسم, ہمارا رواج یا ہمارا کوئی خاندانی طور طریقہ اگر وہ خلاف شرع ہے تو وہ چھوڑ دیے جانے کے قابل ہے اور شریعت کو اختیار کرنا چاہیے. مثلا بہت سی رسمیں خوشی کے موقع پر ہمارے ہاں وہ اتنی زیادہ عام ہو گئی ہیں کہ لوگ اس میں پڑے رہتے ہیں. شادی کے موقع پر مایوں ہو رہی ہے, مہندی ہو رہی ہے, اور پتہ نہیں جہیز کو دکھانے کی رسمیں ہو رہی ہیں, اور جو بری ہو رہی ہوتی ہے اس کو دکھانے کی رسمیں ہیں. اس کا اسلام و شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کے اندر تو خالی سیدھا نکاح ہے اور اس کے بعد ولیمہ ہے. نکاح ہوتا ہے اور لڑکی رخصت ہو جائے گی. نہ تو رخصتی کا کھانا جو ہے وہ لڑکی والوں کے اوپر ہے, وہ کھانا بھی لازم نہیں ہے, بلکہ کھانا جو شریعت میں ہے وہ ولیمے کا ہے. آپ نے فرمایا اولم ولو بشات, اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو تم ولیمہ کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے دونوں قسم کے ولیمے کیے. ایک ولیمہ ایسا کیا, سفر پہ تھے, آپ نے نکاح فرمایا تو آپ نے سب صحابہ سے کہا جس کے پاس جو کچھ ہو وہ لے آؤ, دسترخوان لگا دیا اور یہ آپ کا ولیمہ ہو. کوئی کھجور لے آیا, کوئی ستو لے آیا, کوئی دودھ لے آیا اور لا کر اس نے سامنے رکھ دیا, سب لوگوں نے بیٹھ کے کھا لیا, ولیمہ ہو. اب اس کے لیے لاکھوں کا ہال بک ہو رہا ہے اور وہ کھانے پکائے جا رہے ہیں. سادگی کو اختیار کرنے میں ہمارے لیے راحت, چین و سکون ہے. اس پر لوگ قرضے لیتے ہیں. کتنی بچیاں اور خواتین ایسی ہیں کہ جہیز کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں وقت پر نہیں ہو رہی. اس لعنت نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو ان رسموں کو ختم کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہمارے یہاں شریعت میں جو حکم ہم اس کے مطابق کریں گے. اتنی لمبی فہرست دی جاتی ہے لڑکے والوں کی طرف سے کیا کیا لڑکیاں لے کر آئیں گی. یہ سب ایک ظالمانہ اور جاہلانہ رسمیں ہیں, اس سے احتیاط ضرور ہے. ایسے ہی موت کے موقع پہ سوجن کی تقریب ہو رہی ہے, چہلم کی تقریب ہو رہی ہے, اور جو ہے عشرہ ہو رہا ہے, پھر برسی منائی جا رہی ہے, اور اس میں لوگوں کو جمع کر کے قرآن خوانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور دیگیں پکائی جا رہی ہیں. اس کا اسلام میں کہاں کوئی ثبوت اور طریقہ ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ مرحوم کی دعائیں مغفرت کرو اور قرآن کریم پڑھ کر ثواب اس کو بخشو, صدقہ کر کے ثواب بخشو. یہ سارے ہوتے ہو. اس کے لیے نہ کوئی دن مقرر ہے نہ کوئی جگہ مقرر ہے. انسان یہاں سے گھر جا رہا ہے, راستے میں چلتے ہوئے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے, دعا کرے اللہ حدیث شریف کی روح سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے, میں فلاں فلاں مرحوم کے لیے اس کو بخشتا ہوں, اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچا دے. یہی سارے ثواب ہو گئے, چلتے چلتے ہو گئے. درود شریف کی ایک تسبیح پڑھی, دعا کی اللہ اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچا دیجیے. 10 روپے غریب کو صدقہ دیے, اللہ اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچا دیجیے. اس میں شریعت نے کوئی جو ہے وہ تکلف نہیں رکھا, کوئی شدت نہیں رکھی. ہم نے رسم و رواج میں پڑھ کر اور اپنے آپ کو ان چیزوں میں لگا کر مشکلات میں ڈال دیا ہے. تو یہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا پایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے بڑے علم نہ رکھتے ہوں, ہدایت پر نہ ہوں, تو کیا پھر بھی ان کی بات مانیں گے؟ یعنی اگر بڑے غلطی پر ہوں تو کیا ان کی تقلید کریں گے؟ ان کی تقلید نہیں کی جائے گی. تقلید جو ہے پھر وہ شریعت کی جائے گی. پھر فرمایا کہ ایمان والو تم پر تمہاری اپنی جانیں لازم ہے, اپنی جانوں کی فکر کرو. اگر کوئی شخص گمراہ ہے لیکن انسان خود ہدایت پر ہے تو اس گمراہ کا کوئی نقصان اس کو نہیں ہوگا. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے. اس آیت کا مطلب بعض لوگوں نے یہ لیا کہ بس اپنی فکر کرو, لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دو.
نہ اچھائی کا حکم کرو اور نہ برائی سے منع کرو. یہ اس آیت کا ہرگز مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصول کے مطابق کرنے کے بعد اب اگر کوئی نہیں مانتا تو تم اس کی فکر نہ کرو، بس تم نے اپنا کام پورا کر دیا، اپنی فکر کرو. اور یہاں یہ جو قید موجود ہے اذا اہتدیتم، انسان ہدایت پر جبھی ہوگا جب وہ شریعت کے احکام کو پورا کر رہا ہوگا. اگر پورا نہیں کر رہا ہوگا تو ہدایت پر ہی نہیں ہے. ایک شخص جو امر بالمعروف نہیں کر رہا، نہی عن المنکر نہیں کر رہا، تو ہدایت پر نہیں ہے. جب ہدایت پر نہیں ہے تو پھر اس کو تو نقصان ہوگا، اس سے تو سوال ہوگا. اب تو نیا نبی کوئی نہیں آئے گا قیامت تک. یہ تو انسانوں مسلمانوں ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کریں، برائی سے منع کریں. انعام شروع ہوتی ہے. سورہ مائدہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور اس میں ان کو انعامات کے یاد کرنے کا بھی حکم ہے جو اللہ نے ان پر کیے تھے اور ان کی والدہ ماجدہ پر کیے تھے، اس کا ذکر ہے. اور ان کو جو اللہ نے معجزے عطا فرمائے تھے ان کا بھی ذکر ہے. بچپن میں شیر خارگی میں انہوں نے کلام کیا، اللہ نے ان کو لکھنا اور حکمت کی باتوں کی تعلیم بھی دی، تورات و انجیل کا علم بھی عطا کیا. پرندے کو بنایا کرتے تھے گارے مٹی سے، اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تھے زندہ ہو جایا کرتا تھا. مادرزاد اندھے کو، کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے. یہ سارے ان کے معجزات تھے. پھر اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ حواریین نے ان سے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کہ آپ کا پروردگار اس کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے. اسی واقعے کی وجہ سے اس صورت کو مائدہ کہتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے فوراً کہا اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو، اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، ایسا سوال نہ کرو، یہ سوال تو مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے سوال کی غرض بتلائی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے کھائیں، ہمارا دل مطمئن رہے، ہم جان لیں کہ آپ نے ہمیں سچ کہا ہے اور ہم بھی گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں. ہماری کوئی بری نیت نہیں ہے، ہماری اچھی نیت ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سوال واقعی اچھی نیت سے کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کر دیجئے، وہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہوگا، ہمارے لوگوں کے لیے بھی، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی، اور آپ کی طرف سے نشانی بھی ہوگی. ہمیں رزق عطا فرمائیے، آپ بہترین رزق دینے والے ہیں. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں دے دوں گا، مائدہ اتار دوں گا تم پر، لیکن جو اس نشانی کے اترنے کے بعد کفر کرے گا تو پھر ایسا عذاب دوں گا کہ جہاں والوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا، عذاب بھی سخت دوں گا. چونکہ یہ اللہ کا ایک اصول ہے، جب کسی کی خواہش کے مطابق کوئی چیز دیتے ہیں اور پھر وہ اس پر ایمان لے کر نہیں آتا یا اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو پھر عذاب بھی بڑا سخت آتا ہے. ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا. نصارہ کو یہ حکم تھا کہ تم جو ہے وہ اس دسترخوان میں سے ذخیرہ مت کرنا، اور تم میں جو غریب اور مسکین ہو وہی کھائیں، مالدار نہ کھائیں. انہوں نے دونوں باتوں کے اندر خلاف ورزی کی. مالداروں نے بھی کھانا شروع کیا اور وہ دسترخوان سے اٹھا کے گھروں میں جا کے ذخیرے بھی کرتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر مسخ کا عذاب آیا. ان کے بوڑھے اور جوان خنزیر اور بندروں کی شکل کے اندر مسخ ہوئے. اعاذنا اللہ من. پھر قیامت کے اندر جو ایک مکالمہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ، اس کا بھی تذکرہ ہے. اللہ سارے امت نصرانیت کو سنانے کے لیے پوچھیں گے، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ اس لیے کہ نصارہ کہتے تھے ہمیں تو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ مجھے الہ مانو، میری ماں کو الہ مانو. اس لیے کہ ان کے یہاں جو تثلیث کا عقیدہ ہے اس میں 3 خدا وہ مانتے ہیں، ایک جبریل امین، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت بی بی مریم. ان تینوں کو وہ خدا کہتے ہیں. تو اللہ نے گزشتہ سے بارے میں جو آیت گزری سورہ مائدہ ہی کی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، اللہ تو اکیلا ہے. وما من الہ الا الہ واحد، اکیلے اللہ کے سوا کوئی اور اللہ نہیں. تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہمارے نبی نے کہا اللہ ان پر اتمام حجت کے لیے سب کے سامنے سوال کریں گے عیسیٰ ابن مریم سے، کیا تم نے یہ کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کے لیے تمام نقائص سے پاکی ہے، میرے لیے تو جائز نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہوں جسے کہنے کا مجھے حق نہیں ہے. اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ تو جانتے ہیں، آپ تو عالم الغیب و شہادہ ہیں، جو میرے جی میں ہے آپ جانتے ہیں، جو آپ کے جی میں نہیں جانتا. میری ہر چیز آپ جانتے ہیں، میں تو آپ کی باتیں نہیں جانتا، بے شک آپ تو علام الغیوب ہیں. میں نے تو ان کو اتنا ہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور حکم یہ دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو
جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اور پھر یہ عرض کریں گے کہ اللہ میں تو ان لوگوں پر گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان میں رہا، جب آپ نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو ان کے بعد تو آپ ہی نگران تھے کہ ان کے کیا حالات رہے اور آپ ہی ان پر گواہ تھے. پھر آگے یہ عرض کریں گے اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو وہ تو آپ کے بندے ہیں، آپ قادر ہیں، معبود ہیں، مالک ہیں. اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ عزیز و حکیم ہیں، زبردست قدرت والے ہیں، معاف کر سکتے ہیں. بعض حضرات کے بارے میں آتا ہے اس ایک آیت کو نوافل میں انہوں نے رات کو پڑھنا شروع کیا اور پوری رات یہی آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک العزیز الحکیم. اس میں ایک بڑی امید ہے، اے اللہ آپ تو عزیز و حکیم ہیں، عذاب دینے پر آئیں تو کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، لیکن معاف کرنے پر آئیں تو اس معافی میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے. اللہ معاف کر دیں، آپ کے لیے معاف کرنے میں کوئی نقصان نہیں، ہمارا ہی فائدہ ہے، عذاب دینے میں ہمارا ہی نقصان ہے، آپ کا کوئی نقصان نہیں. پھر اللہ فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ جو دنیا میں انہیں بولا ہوگا وہ نفع دے گا. آخرت میں تو سب سچ بولیں گے، مشرکین کافر بھی کہیں گے اے اللہ ہم تو ایمان لائے، عذاب دیکھ کر ان کے منہ سے سچ ہی نکلے گا، لیکن وہ سچ کام نہیں دے گا. دنیا میں جن سچوں نے سچ کہا، اللہ کو اکیلا الہ مانا، اللہ کی بات پر عمل کیا، اللہ کے احکام کو اپنی زندگی کے لیے اوڑھنا بچھونا بنایا، تو یہ سچ کل قیامت میں ان کو نفع دے گا. ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ ان کو باغات دیں گے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہی بڑی کامیابی ہے. پھر سورہ انعام ہے، مکی صورت ہے. چونکہ اس صورت میں آخر میں جو حصہ انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا اس میں کچھ مویشیوں چوپائے جانوروں کا تذکرہ ہے، اور انعام کا معنی ہوتا ہے مویشی، نعم کی جمع ہے، اس لیے صورت کو انعام کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول یہ ہے کہ یہ صورت پوری کی پوری مکہ میں ایک ہی دفعہ نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے تھے مشایعات کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے، اس کے اعزاز و اکرام کے لیے 70,000 فرشتے اکٹھے آئے تھے. اور یہ پھر صورت اکٹھی آپ پر نازل ہوئی، سوائے چند آیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکٹھی نہیں تھی، بعد میں نازل ہوئی. اس صورت کے آغاز میں مجوس اور آتش پرست کی تردید ہے. مجوس دو خداؤں کے قائل تھے، ایک خدا جو شر کا ہے، ایک خیر کا ہے. وہ کہتے ہیں ایک خالق شر کا ہے، ایک خالق خیر کا ہے. خیر کا الگ خالق ہے، شر کا الگ خالق ہے. ایک اہرمن ہے، ایک یزدان ہے. ایک خالق کا نام اہرمن، ایک خالق کا نام یزدان. اللہ نے ان کی تردید فرمائی کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا، اور نور اور تاریکیوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. اور اس بیان میں ظلمات کو جمع کے ساتھ ذکر فرمایا اور نور کو مفرد کے ساتھ ذکر فرمایا. وجعل الظلمات، اس لیے کہ جو تاریکی کے راستے ہوتے ہیں، جو باطل راستے وہ بے شمار ہوتے ہیں، اور نور اور حق کا راستہ وہ ایک ہی ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں جب بھی آپ کہیں پڑھیں گے جہاں صراط مستقیم کا تذکرہ ہو تو وہاں مفرد کے صیغے سے اللہ فرمائیں گے، نور کا لفظ ذکر کریں گے، اور جہاں کفر کی تاریکیاں ہوں گی تو وہاں ظلمات آئیں گے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف. تو وہاں بھی ظلمات جمع اور نور مفرد، یہاں بھی ایسا ہی ہے. اس صورت کے اندر عام طور پر جو قرآن کریم کے اصل مضامین ہیں، توحید، رسالت اور معاد، ان کو ذکر کیا گیا. ان میں بھی توحید کا تذکرہ بہت زیادہ ہے اور ان کے دلائل کا تذکرہ ہے. ساری صورت تقریباً توحید کے دلائل سے بھری ہوئی ہے. مشرکین کی جو کائنات اور ضد کی باتیں تھیں ان کو بھی ذکر کیا ہے. وہ کہتے تھے ہمارے پاس آسمان سے ایک الگ کاغذ میں کتاب لکھی ہوئی آئے تو ہم مانیں گے یہ قرآن اللہ کا ہے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم آپ پر کتاب نازل کریں کاغذ میں لپٹا ہوا اور پھر جی اس کو ہاتھ لگا کر دیکھ لیں پھر بھی کافر کہیں گے کھلا جادو ہے، پھر بھی نہیں مانیں گے. یہ ایسے ضدی اور ہٹ درم ہے، اس لیے ان کی باتیں اللہ پوری نہیں کرتے تھے. اور پھر وہ کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں اس کے اوپر اتارا گیا، یعنی یہ فرشتے کی صورت پہ کیوں نہیں آیا، نبی انسان کیوں ہے. ایک اور مقام پہ بھی اللہ نے ان کی بات ذکر کی ہے، مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کہ یہ رسول کو کیا ہو گیا، یہ کھانا کھاتا ہے، بازار جاتا ہے، انسان ہے، اس پر فرشتہ کیوں نہیں آیا کہ اس کے ساتھ وہ بھی ڈرانے والا ہوتا. تو اللہ نے ان کی تردید فرمائی کہ اگر ہم فرشتے کو اتارتے تو پھر تو ان کا فیصلہ ہی کر دیا جاتا، عذاب نازل ہو جاتا، اور یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں تھے، ان پر ایسا عذاب آتا کہ جڑ سے ختم ہو جاتے. اور فرمایا کہ اگر ہم نبی کو فرشتہ بناتے تو پھر بھی اس کو انسان ہی بناتے، اس لیے کہ انسانوں میں نبی تو انسان ہی آئے گا تاکہ
اپنی ہم جنس سے فائدہ انسان اٹھا سکے. اگر نبی فرشتے کی صورت میں آ جاتا جس کو نہ نکاح کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت، نہ پیاس کی ضرورت، وہ ہر چیز سے فارغ اور وہ اللہ کی اطاعت کرتا، تو انسان کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو پیٹ بھی لگا ہوا ہے، مال بھی کمانا ہے، خواہشات بھی ہیں، بھوک پیاس بھی لگتی ہے، تو اگر یہ فرشتہ عمل کر رہا ہے تو یہ تو کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ نے حجت تام کرنے کے لیے نبی کو بھی انسانوں ہی میں سے بھیجا، بشر میں سے بھیجا. اب وہ نبی جو ہے اس نے شادیاں بھی کی، تجارت بھی کی اور ملازمت بھی کی، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی کیے. یہ سب کچھ کر کے امت کو سبق دیا گیا، نمونہ دکھلایا گیا کہ دیکھو اس کے ساتھ بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، مال کما کر بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اولاد کو پال کر بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، ملازمت کر کے بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے. یہ چیزیں اللہ کی رضا میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. پھر اس صورت کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ کل قیامت میں لوگوں کو، کفار کو جہنم کی آگ پر کھڑا کیا جائے گا، جہنم پر روک دیا جائے گا. اس جہنم کو دیکھ کر وہ کیا کہیں گے؟ خواہش کریں گے کاش ہم دوبارہ دنیا میں لوٹا دیے جائیں تو ہم اپنے پروردگار کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، ہم بھی مومن ہو جائیں گے. اس موقع پہ اللہ نے ان کے لیے ایک بڑی عجیب بات فرمائی. کہا کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس چیز کو یہ اس سے پہلے چھپاتے تھے اب ان کے سامنے ظاہر ہو گئی، اور اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو پھر بھی یہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا. ایسے ضدی، عذاب دیکھ بھی لیا آنکھوں سے، آخرت میں پہنچ بھی گئے، جہنم کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اگر بالفرض ان کی خواہش کے مطابق ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی جا کر یہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا ہے. ایسے ضدی ہیں. وہ تو یہ کہتے تھے یہ سب کچھ دنیا کی زندگی ہے، ہمیں دوبارہ زندگی نہیں ہونا، جو کچھ دنیا کی زندگی ہے ختم ہو جائے گے، مر کھپ جائے. یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں. مسلمان کا عقیدہ یہ ہے انسان ایک محدود وقت کی دنیا میں آیا ہے، وہ پورا کر کے اس نے مرنا ہے اور آخرت میں جانا ہے، اور ایک محدود مقررہ وقت پر ساری دنیا نے ختم ہونا ہے اور قیامت نے قائم ہونا ہے اور سارے مردوں نے زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. یہ اسلامی عقیدہ ہے. لیکن آج بہت سے لوگوں نے عملی طور پر اس عقیدے کا انکار کر رکھا ہے. اعتقاد کے طور پر نہیں، عقیدہ تو ہے مسلمان ہے، اس کا عقیدہ یہی ہے، لیکن عمل کیا ہے؟ دنیا کمانے میں اتنا مصروف ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، اس کو تلاوت کا وقت نہیں مل رہا، اس کو شریعت کے احکام پورا کرنے کا وقت نہیں مل رہا. کیوں نہیں مل رہا؟ وہ کہہ رہا ہے میں مال کما رہا ہوں، بچوں کے لیے مستقبل کی فکر کر رہا ہوں. تو کیا اس نے مرنا نہیں ہے؟ زبان سے تو عقیدے کا اقرار کر رہا ہے لیکن عمل کے اندر اس عقیدے کے خلاف عمل کر رہا ہے. انسان ٹھیک ہے مال بھی کمائے، اس کا بھی شریعت میں حکم، رزق حلال بڑی عبادت ہے، لیکن کیا مقصد اصلی کو چھوڑ کر مکمل دنیا میں لگ جانا دانشمندی ہے؟ انسان اس کے لیے آیا ہے؟ نہیں، مال بھی کمائے، اس کو بھی ایک وقت دے، بچوں کو بھی وقت دے، تجارت کو بھی وقت دے، لیکن اللہ کے لیے بھی وقت رکھے، اور اس تجارت کے اندر بھی شریعت کے احکام کے مطابق وہ تجارت کرے تو اس کی وہ تجارت بھی دین بن جائے گی. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم یہ دیا گیا کہ ان صحابہ کے ساتھ آپ بیٹھیں جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں، ان کا مقصود صرف اللہ کی رضا ہے، آپ پر ان کے حساب میں کچھ نہیں، آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ نہیں. بعض مشرکین نے آ کر یہ کہا تھا ہم آپ کے پاس اس لیے نہیں آتے کہ یہ غریب فقراء صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری شان گھٹتی ہے، آپ ان کو اپنے مجلس سے دور کر دیں، ہم پھر آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے. اللہ نے پیغمبر کو منع فرما دیا کہ ان عمراء کے لیے اور مالداروں کے لیے آپ ان اپنے مخلص صحابہ کو اپنے پاس سے مت نکالیں. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، سخت جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا. پھر یہ کہا کہ جب آپ کے پاس یہ ایمان والے میرے مخلص بندے آئیں تو آپ ان کو کہیں السلام علیکم، ان کو سلام کریں، ان کو کہیں کہ تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پر رحمت کرنے کو لکھ لیا ہے کہ جو کوئی نادانی سے برائی کر بیٹھے گا پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے گا، اپنے اعمال کی اصلاح کرے گا، بس بے شک اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دے. تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، جان لڑا کر گناہ سے بچے، غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرے، اس غلطی سے الگ ہو جائے. پھر فرمایا کہ اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی ان کو جانتا نہیں ہے. خشکی سمندر کی جتنی چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ جانتا ہے. اندھیروں کے اندر ایک دانہ، زمین کی تاریکیوں کے اندر جو دانہ موجود ہے
نہ کوئی تر نہ کوئی یابس، کوئی چیز اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے، سب لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو انسان کو رات کو نیند دیتا ہے، اس میں اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اور پھر اللہ اس کو صبح دوبارہ اٹھاتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کی عمر کو پورا کرے۔ اور جو دل میں انسان کام کرتا ہے اللہ جانتا ہے۔ ان باتوں کو اس لیے اللہ ذکر فرماتے ہیں تاکہ بندے کو یہ استحضار رہے کہ کوئی دیکھنے والا ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھ کو آسمان سے۔ انسان سارے جہاں والوں سے چھپ کے کرے گا لیکن آسمان والے سے نہیں چھپ سکتا۔ پھر فرمایا کہ تم کو سمندر اور خشکی کی تاریکی سے کون بچاتا ہے؟ جب تم اس کو گڑ گڑا کے پکارتے ہو، چپ کے پکارتے ہو کہ اگر ہمیں بچا لیں گے ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے نبی آپ ہی کہہ دیجئے اللہ تم کو بچاتا ہے اور ہر تکلیف سے بچاتا ہے، لیکن پھر بھی تم شرک کرتے ہو، تم پھر بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزیاں کرتے ہو۔ اللہ اتنی مہربانیاں کرتا ہے، اتنی نعمتیں دیتا ہے اور تم پھر بھی شرک کرتے ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ قادر ہے اس بات پر تم پر عذاب اوپر سے بھیج دے، عذاب تمہارے نیچے سے تمہارے اوپر بھیج دے، یا تم کو آپس میں گروہ کر کے بھڑا دے، اختلاف کرا دے، لڑائیاں کرا دے۔ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی قدرت کو اپنے سامنے رکھو اور جو وہ کہہ رہا ہے اس پر عمل کر لو۔ پھر فرمایا کہ ہر خبر کے لیے ایک واقع ہونے کی جگہ ہے، جب وہ جگہ آ جائے گی، وقت آ جائے گا تو وہ خبر واقع ہو جائے گی۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے اپنے والد آزر سے کہا تھا کہ تم بت بناتے ہو، اس کو تم معبود سمجھتے ہو، میں تم کو تمہاری قوم کو بڑی کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان زمین کی قدرت کے مناظر دکھا دیے تھے اور ان کو توحید کا مکمل علم دیا گیا تھا، اس لیے وہ اس علم کی بنیاد پر اپنے والد سے بات کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی قوم سے مناظرے کے انداز میں توحید کی دعوت ان کے آگے پیش کی۔ قوم ان کی جو ہے وہ بت پرست تھی، کواکب پرست تھی، چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ جب رات چھا گئی، ستارہ نکلا، تو کہا کہ تمہارے خیال کے مطابق یہ ستارہ میرا رب ہے۔ جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، میں ان کو رب نہیں مانتا۔ پھر کسی اور رات میں چاند چمکتا ہوا نکلا تو کہا کہ تمہارے خیال کے مطابق یہ چاند میرا رب ہے۔ جب وہ چاند بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ میں اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ظالموں میں سے نہیں رکھا، مجھے ہدایت کر رکھی ہے۔ اگر اللہ مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں بھی ایسے گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ پھر سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا کہ یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے تمہارے خیال کے مطابق۔ لیکن جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے شرک سے بری ہوں اور میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ میں نے اپنی ذات کو اس اللہ کی طرف موڑ لیا ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، میں مشرکین میں سے نہیں۔ تو اس مناظرے کے انداز میں قوم کو توحید کی دعوت دی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر جو انعامات فرمائے، ان کو جو اولادیں دی اور اولاد میں جو انبیاء کا سلسلہ قائم فرمایا ان کا ذکر کیا۔ یہاں کئی انبیاء کا تذکرہ ہے، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، اسماعیل، الیسع، حضرت یونس، حضرت لوط علیہم السلام۔ ان سب کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو آپ کے بعد نبوتیں دی اور ہم نے جو ہے وہ آپ کی اولاد میں بہت سو کو نبی بنایا، اور پھر پیغمبر کو بھی حکم دیا کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، آپ انہی کے طریقے کی اقتداء کیجئے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا، یہ تو ایک نصیحت ہے جہاں والوں کے لیے، میں تم کو قرآن جو بتلاتا ہوں اس پر کوئی مال تم سے نہیں چاہتا، بس میں چاہتا ہوں کہ تم اس نصیحت کے اوپر عمل کر لو۔ پھر یہود کی گستاخی کا تذکرہ ہے۔ ایک یہودی کو آپ نے کہا بڑا موٹا تازہ تھا، کہا کہ اللہ موٹے تازے کو پسند نہیں کرتے، اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کبھی کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ آپ نے کہا حضرت موسیٰ کے اوپر تورات، اس نے کہا حضرت موسیٰ پہ تورات بھی نازل نہیں کی۔ تو یہود نے اس کو وہ حبریت کا جو عہدہ تھا اس سے ہٹا دیا۔ اللہ نے اس پر آیتیں اتار دی اور کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب جس کو موسیٰ لے کر آئے، جو نور و ہدایت تھی لوگوں کے لیے، جس کو تم کاغذوں میں الگ الگ ٹکڑے کر کے رکھتے ہو، اس کو کس نے اتارا؟ یہود کیا کرتے تھے کہ بعض ٹکڑوں کو الگ، جو کاغذ تھا ان کو الگ رکھتے تھے، بعضوں کو الگ رکھتے تھے، تاکہ جس کو چاہیں ظاہر کریں، جس کو چاہیں چھپا دیں۔ وہ ایک جلد میں کتاب نہیں رکھتے تھے،
کہ سب کو دکھائیں گے تو جو ہم احکام چھپانا چاہتے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے. تو اللہ نے ان کی بھی تردید فرمائی. ایسے ہی وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم پر بھی وحی ہوتی ہے حالانکہ ان پہ وحی نہیں ہوتی, کچھ لوگوں نے اس طرح اپنے پر وحی کا دعویٰ کر دیا تھا, تو اللہ نے ان کی بھی تردید فرمائی. اور آخر میں پھر توحید کے دلائل ہیں کہ اللہ جو ہے وہ دانے کو پھاڑتا ہے, اس دانے سے کومپل نکلتی ہے, پودا نکلتا ہے, زمین کو پھاڑ کے وہ باقاعدہ بڑھنا شروع ہوتا ہے, پودا بن کے درخت بنتا ہے, پھلاور ہو جاتا ہے. یہ سب کو اس مقام تک پہنچانے والا کون ہے؟ وہ اکیلا اللہ ہے. آسمان سے پانی کیسے اتارتا ہے, کیسے نباتات وغیرہ کو نکالتا ہے, اگر انسان اس میں غور کرے تو اللہ تک پہنچ جائے گا. اس صورت کی آیت نمبر 108 میں اللہ فرماتے ہیں کہ توحید کی دعوت تو لوگوں کو دے دی گئی, لیکن تم ان کے معبودان باطلہ کو اس طرح گالیاں مت دو کہ پھر یہ بدلے میں اللہ کو گالیاں دیں گے. یعنی دعوت دو اصول کے ساتھ دو. اگر کسی کے معتقدات کو, اگر کوئی غیر مسلم جن چیزوں کو عقیدہ رکھتا ہے اس کی تردید بد تہذیبی کے ساتھ کی جائے تو نتیجے میں وہ غیر مسلم مسلمانوں کے خدا کی شان میں گستاخی کرے گا. علماء نے اس سے مسئلہ نکالا, ہر وہ مقام جہاں کسی جائز چیز کے اختیار کرنے سے کوئی گناہ لازم آتا ہو تو اس جائز چیز کو چھوڑ دیا جائے گا. اب مشرکین کے بتوں کو گالی دینا جائز ہے اس لیے کہ وہ اسی قابل ہیں, لیکن ان کو گالیاں دینے کی صورت میں بدلے میں وہ اللہ کو گالیاں دیں گے تو منع فرما دیا کہ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. بعض صحابہ کو یہ خواہش ہوتی تھی کہ اگر یہ مشرکین جو نشانی مانگ رہے ہیں وہ دے دی جائے تو شاید ایمان لے آئے گے. تو اللہ نے ان صحابہ کو خاص طور پر یہ پیغام دیا کہ اگر ہر قسم کی نشانی ان کے پاس آ جائے تو بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے. یہ ایسے ہٹ درم و ضدی ہیں, یہ صرف اپنی زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ فلاں فلاں نشانی آ جائے گی تو ہم مان لیں گے. اللہ فرماتے ہیں انہا اذا جاءت لا یؤمنون, جب نشانی آ جائے گی تو ایمان لے کر نہیں آئیں گے. اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.